السلام علیکم ناظرین کرامی، آج کے سبق کے لیے کن کن علماء کرام کی تفسیر کی کتابوں سے مواد جمع کیا گیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے اسکرین پر ایک نظر فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرامی، آج تفسیر قرآن میں سورہ بقرہ کا 9واں سبق ہے۔ پچھلے سارے اسباق کی ویڈیوز کی لنک ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے۔ بہرحال آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤں گے۔ پچھلی آیتوں میں خدا تعالیٰ کے وجود، توحید اور رسالت کے واضح دلائل اور منکرین و مخالفین کے باطل خیالات کا جواب ذکر کیا گیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کا ذکر کر کے اس بات پر تعجب ظاہر کیا گیا ہے کہ اتنے احسانات کے ہوتے ہوئے یہ ظالم کفر و انکار میں کیسے مبتلا ہے۔ یہاں پر اس بات پر تنبیہ بھی ہے کہ اگر دلائل میں غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے تو کم از کم محسن کا احسان ماننے اور اس کے تعظیم اور اطاعت پر تو آ جاؤ۔ اس آیت میں ان مخصوص نعمتوں کا ذکر ہے جو ہر انسان کی ذات اور نفس کے اندر موجود ہے، کہ پہلے انسان بے جان ذرات کی صورت میں تھا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی پیدا فرمائی۔ اس کے بعد والی آیت میں ان عام نعمتوں کا ذکر ہے جن سے انسان اور تمام مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہے اور وہ انسان کی زندگی اور بقا کے لیے ضروری ہے۔ ان میں پہلے زمین اور اس کی پیداوار کا ذکر کیا گیا جس سے انسان کا قریبی تعلق ہے، پھر آسمانوں کا ذکر کیا گیا جن کے ساتھ زمین کی حیات اور پیداوار وابستہ ہے، جڑی ہوئی ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو۔ ان کافروں نے اگرچہ بظاہر خدا کا انکار نہیں کیا، کسی بھی کافر سے جا کر کے پوچھا جائے کہ کیا تم اوپر والے کو، مالک کو مانتے ہو، تو کہیں گے کہ ہاں ہم مانتے ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم اوپر والے کو نہیں مانتے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے خطاب کیا کہ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو۔ ایسا اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، نبی کی نبوت کو نہیں مانا۔ چنانچہ نبی کے انکار کو خدا ہی کا انکار قرار دے کر اس طرح سے خطاب کیا گیا، یعنی اگر تم ایک اللہ کو مانتے ہو لیکن نبی کو نہیں مانتے تو تمہارا ایک اللہ کو ماننا ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی۔ مراد یہ ہے کہ انسان اپنی اصل حقیقت پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کے وجود کی ابتدا بے جان ذرات ہے، کچھ منجمد چیزوں کی شکل میں، کچھ بہنے والی چیزوں میں، کچھ غذاؤں کی صورت میں۔ یہ سارے ذرات تمام دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بے جان ذرات کو کہاں کہاں سے جمع فرمایا، پھر ان میں جان ڈالی اور زندہ انسان بنا دیا۔ یہ انسان کی ابتدائی پیدائش کا ذکر ہے۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی بخشے گا۔ یعنی جس نے تمہارے بے جان ذرات کو جمع کر کے ان میں جان پیدا کی، وہ اس دنیا میں تمہاری زندگی کا مقررہ وقت پورا ہونے کے بعد تمہیں موت دے گا، اور پھر ایک عرصے کے بعد قیامت میں اسی طرح تمہارے جسم کے بے جان اور منتشر یعنی پھیلے ہوئے بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کر کے دوبارہ کھڑا کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر کھڑے ہو کر اسی ایک اللہ کی طرف جمع ہونا ہے اور میدان حشر قائم ہونا ہے،
اور پھر دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، اور پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس انعام اور احسان کا ذکر کیا ہے جو ہر انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہے، ہر انسان کی اپنی ذات سے جڑا ہوا ہے، اور جو سارے انعامات و احسانات کا مدار ہے، یعنی زندگی، دنیا و آخرت اور زمین و آسمان کی جتنی نعمتیں انسان کو حاصل ہے وہ سب اسی زندگی پر موقوف ہے۔ زندگی ہی نہ ہو تو انسان کسی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بات تو خوب اچھی طرح سے واضح ہو گئی کہ زندگی تو اللہ کی نعمت ہے ہی، مگر اس آیت میں موت کو بھی نعمتوں کی فہرست میں شمار کیا گیا ہے۔ تو موت کیسے نعمت ہے؟ موت سے تو ہر کوئی انسان ڈرتا ہے، کوئی مرنا ہی نہیں چاہتا، تو یہ کیسے نعمت ہوئی؟ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے کہ دنیا کی موت ہی تو دروازہ ہے اس دائمی، ابدی اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی کا، جس کے بعد پھر کبھی موت نہیں۔ چنانچہ اس لحاظ سے یہ موت بھی تو ایک نعمت ہوئی۔ بہرحال اب اس آیت سے ایک مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے، وہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والا ہو یا قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار کرنے والا ہو، وہ اگرچہ خدا کے وجود اور عظمت کا انکار نہ کرے، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ خدا کا انکار کرنے والوں ہی کی فہرست میں شمار ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ زمین میں جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ ساری کی ساری انسان کے فائدے اور نفع کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ بعض ملحدین یعنی ایتھسٹ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بتاؤ سانپ کے پیدا کرنے میں انسان کو کیا فائدہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سانپ کے فوائد تو بہت ہے، مگر سمجھنے کے لیے صرف ایک فائدہ ذکر کیا جاتا ہے کہ عذاب قبر کے بارے میں آتا ہے کہ گنہگاروں کے پیچھے 99 اژدہے لگے ہوں گے، اور وہ اتنے زہریلے ہوں گے کہ اگر دنیا میں ایک دفعہ سانس لے لے تو دنیا میں کوئی چیز ہری نہ رہے، تو ان کا ڈنگ کتنا زہریلا ہوگا۔ اب اگر دنیا میں سانپ ہی نہ ہوتا تو یہ بات کس طرح سمجھ میں آتی اور انسان عبرت کس طرح حاصل کرتا؟ حالت یہ ہے کہ اگر مجمع میں چھوٹا سا سانپ نظر آ جائے تو مجمع بدحواس ہو کر بکھر جاتا ہے، اور قبر میں اتنے زہریلے سانپ ہوں گے وہ ڈنگ ماریں گے اور آدمی بھاگ بھی نہیں سکے گا۔ تو یہ فائدہ ہے کہ نہیں کہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے؟ فائدے کا معنی صرف یہ نہیں کہ آدمی اس کو پیٹ میں ڈالے، بلکہ کسی چیز سے عبرت اور سبق ملنا یہ بھی فائدے میں شامل ہے۔ یعنی دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس سے انسان کو کسی نہ کسی حیثیت سے بلا واسطہ یا بالواسطہ فائدہ نہ پہنچتا ہو، خواہ یہ فائدہ دنیا میں استعمال کرنے کا ہو یا آخرت کے لیے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا ہو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے مگر اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ جو چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ سمجھی جاتی ہے جیسے زہریلی چیزیں، زہریلے جانور وغیرہ، غور کرے تو وہ کسی نہ کسی حیثیت سے انسان کے لیے نفع بخش بھی ہوتی ہیں۔ جو چیزیں انسان کے لیے ایک طرح سے حرام ہے، دوسری کسی طرح اور حیثیت سے ان کا نفع بھی انسان کو پہنچتا ہے۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی بیکار نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ عارف باللہ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو تمہارے واسطے پیدا فرمایا کہ ساری کائنات تمہاری ہو اور تم اللہ کے لیے ہو۔ اس لیے عقل مند کا کام یہ ہے کہ جو چیز اسی کے لیے پیدا ہوئی ہے وہ اس کو مل کر رہے گی، اس کی فکر میں لگ کر اس ذات سے غافل نہ ہو جس کے لیے یہ پیدا ہوا ہے۔ بہرحال
آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. زمین کی تخلیق مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، یعنی پہلے زمین کی تخلیق ہوئی پھر آسمانوں کی. اس آیت میں صاف یہ بات معلوم ہوئی کہ آسمانوں کی تعداد 7 ہے، چنانچہ علم ہیئت والے آسمانوں کی تعداد 9 بتلاتے ہیں. یہ بات غلط، بے دلیل اور محض خیالات پر مبنی ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی زمین اور آسمان میں ہر چیز انسان کے لیے نفع بخش ہے. اس کا پورا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. بظاہر نقصان دہ چیزیں انسان کے لیے کس طرح نفع بخش ہے وہ بعض اوقات معلوم نہیں ہو پاتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ نفع بخش نہیں ہے، بلکہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون سی چیز کس طرح، کس وقت اور کس حیثیت سے انسان کے لیے نفع بخش ثابت ہوتی ہے. بہرحال آج کا سبق پورا ہوا. آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا یا نہیں آیا ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اب انشاءاللہ اپنی ملاقات ہوگی اگلے سبق میں. تب تک کے لیے خدا نگہدار، خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.